السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک جو ٹائم مینجمنٹ کے ایکسپرٹس ہیں نا، ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، سلو اسٹارٹ سنڈروم، اس کا نام یہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اف یو اسٹارٹ یور ڈے ان اے لیتھارجک مینر یو ول بی لیتھارجک دا ہول ڈے۔ تو اسمبلی کا مقصد ہوتا ہے جذبہ لانا اپنے اندر۔ جب آپ جذبے سے آئیں گے، انٹر جذبے سے ہوں گے، بیٹھیں گے جذبے سے، پارٹیسپیشن کریں گے بہت جوش کے ساتھ، تو آپ دیکھیں گے آپ کا انرجی لیول سارا دن کے لیے اچھا رہے گا۔ آپ نوٹ کر لیں، ٹرائی کر لیں۔ اور جس دن آپ تھکے ہوئے برے موڈ کے ساتھ آئیں گے تو آپ کا انرجی لیول جو ہے نا وہ بھی اچھا نہیں رہے گا۔ تو یہ ٹپ ہے بہت امپورٹنٹ کہ آلویز اسٹارٹ یور ڈے وتھ ہائی انرجی۔ اور آپ اپنی مدرس کو بھی ایسے دیکھیں گی اور آپ اکثر سوچیں گی امی کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، تھکتی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ صبح سے ہائی انرجی کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو سلو اسٹارٹ سنڈروم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سو لیٹس کم ٹو دا ٹاپک۔ سورہ البقرہ ہم کر رہے ہیں اور اس وقت آج ہم کریں گے ورس نمبر 200 سے لے کر 214 تک۔ تھوڑی ورسز ہیں لیکن ان میں بہت امپورٹنٹ میسج ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کی بات، اور اس پہ اب ہم نے جو کور کیا ہے وہ کیا ہے کہ وی ہیو ٹو ریفرین فرام انداد، اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنرز نہیں بنانے۔ اس کے لیے فارمولہ کیا ہے؟ اشد حب للہ، اللہ سے بہت شدید محبت کرنی ہے۔ اور جب وہ شدید محبت ہوگی تو جو بھی پریکٹسز ہیں دین کی وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی، ہمیں کوئی چیز مشکل نہیں لگے گی۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، لیٹ سے آپ کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے، آپ چاہتے ہیں نماز نہیں پڑھی جاتی، اس کا مطلب ہے اللہ سے شدید محبت نہیں ہے لیکن کہیں پہ کچھ مسئلہ آ رہا ہے۔ تو اللہ سے شدید محبت کرنا شروع کریں۔ پھر آپ سوچتے ہیں اللہ سے شدید محبت کیسے ہوگی؟ تو اس کا فارمولہ ایک ہی ہے، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور صرف اسی طرح سے اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ورس نمبر 200۔ اب یہاں پر اس سے پہلے جو ورسز تھے ان میں بات ہو رہی تھی حج کی، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم حج کے مناسک پورے کر لو، ختم کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جیسے تم نا اپنی فیملی ممبرز کا، اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، نہیں، یا اس سے بھی زیادہ کرو۔ کیونکہ آپ دیکھیں جب ہم بیٹھتے ہیں نا نماز پڑھنے کے بعد، پھر ہم اتنی باتیں کرتے ہیں، پتہ ہے ہم اپنے گاؤں جاتے ہیں، پتہ ہے میں اپنی خالہ کے گھر جاتی ہوں، پتہ ہے پھر میری نانی ہے، میری دادی ہیں، ہم اپنی سٹوریز ختم ہی نہیں کرتے۔ وی لو ٹو ٹاک اباؤٹ آور فیملی یا جو کچھ بھی ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نا اس ریفرنس سے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح یاد کرو اللہ کو، یہ نہ کرو کہ عبادت کی، اس میں اللہ کو یاد کیا اور پھر کٹ، پھر بیک ٹو یور لائف۔ جیسے ہمارے لوگوں نے کیا کر لیا ہے، اب دین الگ ہے دنیا الگ ہے۔ اسلام میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے، اس میں دین اور دنیا انٹیگریٹڈ، یہ اکٹھے ہیں۔ یعنی میں سائنسز بھی پڑھوں گی، اس میں بھی اللہ کو یاد کروں گی، میں اگر جم جا رہی ہوں، سوئمنگ کر رہی ہوں، پارلر جا رہی ہوں، اس میں بھی اللہ کو یاد کروں گی، میں کھانا بنا رہی ہوں، اس میں بھی اللہ کو یاد کروں گی، میں جاب کر رہی ہوں، اس میں بھی اللہ کو یاد کروں گی، میری فیملی لائف ہے میں اس میں بھی اللہ کو یاد رکھوں گی، پکنک پہ جا رہی ہوں اس پہ بھی اللہ کو یاد رکھوں گی، ویکیشن ہے اس پہ بھی اللہ کو یاد کروں گی۔ ہر وقت میرا جو فوکس ہے وہ درست رہے گا کہ میں نے یاد کس کو کرنا ہے۔ اور پھر کیا کہا، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا، اور لوگوں میں سے ایک کیٹیگری ہے۔ اب پھر آج ہم ہیومن بیہیویئر کے بارے میں پڑھیں گے اور اس سے ہم اپنا انالیسس کر سکتے ہیں، ویئر ڈو وی اسٹینڈ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں میں ایک کیٹیگری ہے، وہ کیا کہتی ہے، کیسی دعا مانگتی ہے؟ وہ دعا مانگتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ وہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ دنیا دے دے، اللہ تعالیٰ دنیا دے دے، اللہ تعالیٰ پلیز دنیا دے دے، اللہ تعالیٰ بڑا سا گھر، ڈھیر سارے پیسے، ڈگری، ہینڈسم سا ہسبینڈ جس کو دیکھ کر میری فرینڈ سڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ وہ جو اس ڈرامے کے ہیرو جیسا تھا، ہاں وہ ٹاکسک تھا، کوئی بات نہیں،
تھا تو ہیرو، ویسا چاہیے. بس دنیا دنیا. جیسے کوئی حج اور عمرے پہ بھی جاتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے اچھا کوئی دعا ہے؟ ہاں پلیز میرا گھر بن جائے، میرے بچے کی شادی ہو جائے، میرے ایگزامز کلیئر ہو جائیں، مجھے جاب مل جائے. صرف دنیا مانگنا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ فائن. اسی لیے کہا گیا یہاں پہ اگر ہم ورس دیکھیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، فائن، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے دنیا ہی مانگی. وہ صرف دنیا مانگ رہے، اللہ تعالیٰ دے دے گا دنیا. کبھی کبھی ہم ویسٹرن کلچرز کو دیکھتے ہیں جہاں پر کانسیپٹ نہیں ہے آخرت کا. they don't believe in آخرہ. وہ کہتے ہیں بھئی یہی دنیا ہے، یہی زندگی ہے، اسی میں انویسٹ کرو. وہ اسی کی دعائیں مانگتے ہیں. او گاڈ give us this, give us this. اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لے لو لے لو لے لو، پر آخرت میں حصہ نہیں ہوگا. اب یہ بہت سیریس بات ہے کیونکہ ہمیں تو دنیا بھی چاہیے، آخرت بھی چاہیے. اور اس کے بعد ورس نمبر 201 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو کیا کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وہ کمپلیٹ دعا مانگتے ہیں اور ان کی دعا کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا بھی چاہیے، مجھے آخرت بھی چاہیے، اور آخرت میں مجھے آگ کے عذاب سے بچانا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اچھے ہیں لیکن انہوں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، تو ان کو پہلے جہنم میں ڈال کے سزا دی جائے گی، پتہ نہیں کتنا ٹارچر وہ سہیں گے، اور پھر کیونکہ وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کو نکالا جائے گا. تو نہیں، ہم نہیں اس کیٹیگری میں رہنا چاہتے. ہم کیوں ٹارچر سے؟ اللہ تعالیٰ I want to be safe. I want to be saved from that fire too. مجھے نہیں اس میں جانا، تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں جانا. آپ دیکھیں چھوٹا سا اگر آپ کو برن ہو جائے، چائے بنا رہے ہوں، کوئی کھانے کی چیز اپنی کک کر رہے ہوں، ایک چھینٹا گر جائے. اب رمضان میں لوگ پکوڑے بناتے ہیں، کوئی چیز فرائی کرتے ہیں، چھینٹا گر جائے، وہ اتنی درد ہوتی ہے. کہاں یہ کہ پوری باڈی جل رہی ہو، کٹ رہی ہو. ذرا سا کوئی آپ مزے کی ڈرنک پی رہے ہیں اور ذرا سی اسمیل آ جائے چھوڑ دیتے ہیں، کہاں پیپ مل رہی ہے، خون مل رہا ہے. کانٹوں والا وہ زقوم کا جو درخت ہے اس میں سے وہ مل رہا ہے کھانے کے لیے. I don't want that. تو مجھے کمپلیٹ پیکج چاہیے. یہاں سے بہت امپورٹنٹ میسج ہمیں مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم یعنی کمپلیٹ بات کیا کریں جو کرنی ہوتی ہے. آدھی بات کر کے بس اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بس یہ مل جائے اور کچھ نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کیوں نہیں چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے، وہ ہر چیز دینے پہ قادر ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ وی وانٹ گڈنس ان بوتھ ورلڈز. ہمیں حسنہ چاہیے، ہمیں بہت خیر چاہیے، ہمیں ہر طرح کی چیز، یعنی جو بھی بھلائی ہے. کئی بھلائیاں ہمیں یاد ہی نہیں آتی، کئی بھلائیاں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتی. جیسے آپ دیکھیں آپ کے گھر میں کوئی 10 سال 5 سال 6 سال کا بچہ ہوگا، اس کو صرف ٹوائے چاہیے. ہم کہتے ہیں کتنا معصوم ہے، اس کو پتہ ہی نہیں آگے زندگی میں کیا کیا بکھیڑے ہیں. اچھا آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کہتے ہیں بس یہ صرف موبائل مل جائے، اچھا لیپ ٹاپ مل جائے، کپڑے مل جائیں، پیسے مل جائیں، انجوائمنٹ مل جائے. تو آپ سے بڑی عمر کے لوگ کہتے ہیں ہائے کتنے یہ بیچارے معصوم ہیں، صرف یہ چیزیں لے رہے ہیں. اصل تو گھر ہے، چھت ہے، سینس آف سیکیورٹی ہے، اچھا ہسبینڈ ہے. اچھا جن کو وہ مل جاتا ہے اور اس سے اگلی عمر آ جاتی ہے بڑھاپے کی، تو وہ بڑھاپے والا شخص کہتا ہے دیکھو یہ چیزوں پہ خوش ہو رہے ہیں، اصل تو صحت ہے، اصل تو ایمان ہے، کیونکہ اب ان کو نظر آ رہا ہے ہم تو اس دنیا سے جانے والے ہیں. تو ہر سٹیج پہ یہ جو حسنہ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. تو ہمیں بس حسنہ مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ بس جو بھلا ہے نا، جو اچھا ہے، جو میرے لیے ایج اپروپریٹ ہے، جو مجھے آگے بھی فائدہ دے گا، مجھے تو وہ سب کچھ چاہیے. اسکالرز کہتے ہیں اس کی بہت لمبی لسٹ ہے. جیسے دنیا کے لیے حسنہ میں سب سے پہلے دین کا علم آتا ہے کہ آپ کے پاس دین کا علم ہونا چاہیے. اگر دین کا علم نہیں ہے تو آپ کو حسنہ نہیں ملی. دوسرا رزق ہے، اللہ آپ کو رزق دے اور رزق میں برکت دے. پھر اچھا سپاؤز ہے، پھر ایسی اولاد ہے جو تابع دار ہے.
اگر آپ کی بہت لڑائیاں ہوتی ہیں نا اپنے اماں ابا سے، تو ان کو کہیں گے دعا پڑھیں بہت زیادہ، تاکہ آپ اوبیڈینٹ ہو جائیں. پھر ہمیں ایسی ڈیڈز چاہیے، ایسی نیکیاں ہم کرنا چاہتے ہیں جو ایکسلنس کے لیول پہ ہوں. ہم سے نہیں کئی دفعہ ہو پاتی، بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کین میک اس ڈو اٹ، کین پرووائڈ اس ود دوز اپرچونیٹیز. اور ہمیں موقع ایسے چاہیے، اپرچونیٹیز ایسے چاہیے جس میں ہم ڈھیر ساری نیکیاں کریں. یعنی ہمیں بہت زیادہ اسٹرگل نہ کرنی پڑے، بس ہوتی جائیں ہم سے نیکیاں، کام کرتے جائیں ہم. اور آخرت کی حسنہ کیا ہے؟ جو ڈیتھ کا ٹائم ہے اس وقت اللہ تعالیٰ ایسے فرشتے آئیں جو خوشخبریاں لے کر آئیں. وہ فرشتے نہ آئیں جو ٹارچر کے ساتھ آئیں، بدروح کہہ کے بلائیں. قبر کا عذاب نہ ملے، قبر ہماری کشادہ ہو جائے، وہاں ہم ریلیکس ہوں، وہاں ہم قیامت کا انتظار کر رہے ہوں، وہاں ہمارے لیے جنت کی کھڑکی کھل جائے. ڈے آف ججمنٹ جو ہو اس میں ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، ہم جہنم سے بچ جائیں. جب پولیس صراط پہ سے گزریں تو بالکل سپیڈ آف لائٹ سے گزریں، اتنی تیزی سے گزر جائیں. اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ کا پلیئر ہمیں ملے، اللہ کا چہرہ ہم دیکھ سکیں، وہاں پہ اللہ کی کمپنی ہمیں ملے، ہمارا رب ہم سے ڈائریکٹ بات کرے. ہمیں یہ حسنات چاہیے. یعنی تھنک آف ایوری تھنگ. یعنی ہم کئی دفعہ اپنے آپ کو اتنا گناہ گار سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں اتنی بری ہوں، مجھ سے کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ کو لگتا بھی ہے کہ آپ سے بہت سے کام نہیں ہو رہے، نو پرابلم، دعا مانگے نا. 2 منٹ بھی نہیں لگتے دعا مانگنے میں. لیکن سوچیں پورا کمپلیٹ پیکج کہ اللہ تعالیٰ مجھے کمپلیٹ پیکج چاہیے. اب اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان لوگوں نے جو آدھی دعا مانگی تھی ان کو کہا تھا ان کا کوئی حصہ نہیں. ان کے لیے کیا ہے؟ ورس نمبر 202 سورہ البقرہ، اولئک لہم نصیب مما کسبوا. ان لوگوں کے لیے اس میں وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. کسب کہتے ہیں اپنے ہاتھ کی کمائی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے جب آپ اچھا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، صحیح طریقے سے دعا مانگتے ہیں، تو سم ہاؤ اس کی وجہ سے آپ کا جو کرنے کا کام ہے نا، ایکشن، وہ بھی صحیح ہو جاتا ہے. اب آپ یہ تو نہیں کریں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آپ نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کی بھلائی چاہیے، اور فرینڈ سے کہتی ہیں آؤ کسی کی برائی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چلو جھوٹ بولتے ہیں. یہ کر ہی نہیں سکیں گے آپ کو گلٹ شروع ہو جائے گا، آپ خود ہی اپنے آپ کو روکیں گے کہ نہیں جھوٹ نہیں بولنا. چلو غصہ کرتے ہیں. افطاری کی، میں نے دعا مانگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور چیخ مار کے بہن یا بھائی سے پلیٹ پکڑی، بدتمیزی سے بات کی. یہ نہیں ہم کر سکتے. پھر ہم آٹومیٹکلی ہمارا تھاٹ پروسیس ایسا چلتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں اس غلط کام سے. واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ حساب چکانے میں دیر نہیں کرتا. جو ہم کریں گے اللہ تعالیٰ فوراً دے دے گا. حسنہ کیا، ڈاکیومنٹڈ، دے دے گا، فوراً دے گا. دینا چاہتا ہے، وہ روکنا ہی نہیں چاہتا ہم سے. ہم خود ہی نہیں مانگ رہے. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ مانگے بغیر ہمیں کیا کچھ دے رہا ہے. ذرا اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں. ہزارہا چیزیں، بلکہ کروڑوں چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں مانگے بغیر دے رہا ہے. تو جب ہم مانگیں گے تو وہ کیوں نہیں دے گا؟ اس کے تو خزانوں میں کمی نہیں ہوتی، اس کو تو شیئر کرنے سے پرابلم نہیں، وہ تو چاہتا ہے کہ ہم مانگیں. اب یہاں پہ نا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دعاؤں کا فرق جو ہے نا، دس از اے ڈفرنس آف پرسنالٹیز. اب ہم نے اس فرق کو سمجھنا ہے. ورس نمبر 204 آ رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. انسانوں میں سے کوئی تو ایسا ہوتا ہے جس کی باتیں قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں اس کے جو قول ہوتے ہیں، اس کی باتیں ہوتی ہیں، وہ تمہیں بہت بھلی لگتی ہے. یعجب، بہت اچھی لگتی ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار اللہ کو گواہ بناتا ہے. یشہد اللہ، اللہ کو گواہی، اللہ کی گواہی دیتا ہے. اللہ کی قسم، آئی سویئر، میں قسم کھا کے کہتی ہوں، میں تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھانے کے لیے تیار ہوں. ایسے وہ شخص بات کرتا ہے، مگر حقیقت میں وہ کیا ہے؟ الد الخصام، سخت جھگڑالو. ہمیں ایسے کریکٹرز نظر آتے ہیں.
جو کہ باتیں ایسے کرتے ہیں، چرب زبانی ایسی ہے کہ آپ ان کو جواب نہیں دے پاتے، آپ چپ ہو جاتے ہیں، آپ گھبراتے ہیں ان سے. انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا ہے، میں تو ایسی، میں تو یہ کرتی نہیں، میرا تو یہ سٹائل نہیں. اور ذرا سی بات آپ نے ان کے مزاج کے خلاف کر دی تو دیکھیں وہ آپ سے کیسے لڑائی کرتے ہیں. لوگوں کے آپس میں انٹریکٹ کرنے کے ڈفرینٹ سٹائلز ہوتے ہیں. جیسے کچھ لوگوں کا سٹائل ہوتا ہے وہ کمپیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور کئی دفعہ وہ انہیلدی کمپٹیشنز میں چلے جاتے ہیں. کچھ لوگوں کا سٹائل ہوتا ہے وہ کولیبوریٹ کرتے ہیں، جس میں دونوں اچھی طرح سے رہ دیتے ہیں، اور یہ سب سے ہیلدی سٹائل ہے. کچھ لوگ کہیں کہیں کمپرومائز کرتے ہیں، اور یہ اگر ہیلدی کمپرومائز ہوتا ہے تو اس سے بھی زندگی بہت اچھی گزرتی ہے. جیسے میرج میں لوگ کہتے ہیں نا کہ کمپرومائز ہوتا ہے، تو میرج میں کمپرومائز اس لیے کہ ان دو لوگوں نے ساری زندگی ساتھ رہنا ہے، یہ نہیں کہ ٹیمپرری ریلیشن شپ ہے. ٹھیک. اسی طرح اوائڈنس ہوتی ہے. کئی دفعہ کوئی شخص ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوتا نا تو ہم اسے اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسے چھپنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ شخص پھر اور بڑا بلی بن جاتا ہے. اور کہیں کہیں ہم لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ قسم کے بیہیویئرز ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھنے چاہیے. Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Verily, among what I fear most for my nation is every hypocrite with a knowledgeable tongue." رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں کیا. اس چیز کے بارے میں ڈر تھا کہ امت میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل میں منافقت ہوگی، لیکن جب وہ بول رہے ہوں گے تو آپ کو بہت ایلیکوینٹ سپیکرز لگیں گے، بہت اچھی اچھی باتیں کریں گے، بڑی بڑی باتیں کریں گے، سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوں گے، خاندان میں بڑا ان کو سمجھا جائے گا، لیکن ہوں گے اندر سے سخت جھگڑالو. ورس نمبر 205 میں آ رہا ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اور یہ لوگ کیا کریں گے؟ جب ان کو کوئی اتھارٹی ملے گی تو یہ فساد کریں گے. يُفْسِدُ فِيهَا، یہ فسادی ہیں، یہ کھیتیوں کو، فصلوں کو، نسلوں کو خراب کرنے والے. اللہ تعالیٰ بالکل محبت نہیں کرتا ایسے لوگوں سے جو اس طرح کا کام کرتے ہیں. تو کرپشن ان کی کس لیول کی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی؟ ایک تو ایمان ہی کرپٹ ہے، انٹرنل سسٹم میں سافٹ ویئر جو ہے نا وہی کرپٹ ہوا ہوا ہے. پھر عبادت بھی ٹھیک نہیں ہے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے عبادت کرتے ہیں. اس کے بعد ان کے ریلیشن شپس بھی بہت خراب ہوتے ہیں، اور بزنس جو ہوتا ہے، جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر بھی لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں. The whole system is corrupt. مانتے نہیں ہیں وہ بالکل نہیں مانتے. اور کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کیونکہ وہ ان کو بولنا بڑا اچھا آتا ہے نا تو اوپر سے اوپر جا رہے ہیں، لیکن جن جن لوگوں کا ان سے واسطہ پڑتا ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں توبہ کیسے یہ لوگ ہیں. اور پھر کیا کہا گیا؟ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یہاں جب ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اتق اللہ اخذتہ العزت بالاسم. کوسچن نمبر 206 میں آ رہا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ ان کی عزت پہ آنچ آتی ہے، اور وہ اور گناہوں میں بڑھ جاتے ہیں، اور زیادہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو درست نہیں ہوتی، وہ اس بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. فحسبہ جہنم، ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا، یہ جہنم میں جائیں گے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے جو انہوں نے اپنے لیے پک کیا. ایسے انسان کے لیے کتنی مزری ہے نا، دنیا میں بھی وہ خوش نہیں ہے. مطلب آپ سوچیں ایک انسان جو بول اتنا اچھا سکتا ہے، اگر وہ اپنا دل بھی ٹھیک کر لے، فسادی نہ بنے، کمپلیٹ پیکج والی دعائیں مانگے، کمپلیٹ کام کرے جو کرنے والے ہیں، تو اس کے چیلنجز نہ ہوں ایسے جو اس طرح کے ہمیں نظر آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, "The most hateful statement to Allah is for a man to say to another man, 'Fear Allah,' and he says, 'Mind yourself.'" کہ کوئی کسی کو یہ کہے اللہ سے ڈرو، جو یہ تم کام کرے نہ کرو، اور وہ کہ جاؤ جاؤ اپنے آپ کو دیکھو، اپنی فکر کرو، کیا پرابلم ہے تمہیں، تم مجھے کیوں ایڈوائز کر رہے ہو. سب سے یہ شخص ہیٹفل ہے اللہ کی نظر میں. تو ہمیں اپنے آپ کو اس بیہیویئر سے بچانا چاہیے، کیونکہ ہوتا یہ ہمیں بھی کبھی کوئی ایڈوائز کر دیتا ہے نا، یہ نہ کرو، ایسے نہ بولو،
اگر ہمیں پتہ چلے کہ یہ پرنسپلڈ بات کوئی کر رہا ہے تو ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے تاکہ ہم اس کیٹیگری میں نہ آ جائیں. برا تو لگتا ہے انسان کو جب کوئی کسی کو کوئی بات سمجھاتا ہے. پرابلم کیا ہوتی ہے؟ دس از اے میٹر آف ایگو. ہماری ایگو جو ہے نا یہ ہمیں کھا جاتی ہے. سو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایگو کی وجہ سے وی آر ہیپی آن رانگ ایکشنز. ایسا شخص ڈیفینسو ہو جاتا ہے اور سچائی نہیں اس کو نظر آتی. اپنے اس ایگو سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور ایروگنس آ جاتی ہے. جب ایروگنس آتی ہے تو آپ کے گناہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور obviously جب گناہ بڑھیں گے تو دیز آر گوئنگ ٹو لیڈ یو ٹو ہیل فائر. تو ہمارا رویہ لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہم خود سمجھتے ہیں کہ میرے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں، ایسے مسئلے ہیں، تو اپنے آپ کو تو ٹھیک کرنا چاہیے. اور اگر ہم کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں اپنے سرکل میں، ہمیں نہیں ان کو جا کے کچھ کہنا چاہیے بلکہ ان کو عزت ہی دینی چاہیے، کیونکہ ہم اپنا بیہیویئر دکھا رہے ہیں. تو ہمیں ان کے اندر گھس کے ان کو نہیں بتانا میں نے پڑھی تھی یہ آیات سورہ البقرہ میں، یو آر ایگزیکٹلی دس کیریکٹر اینڈ یو آر گوئنگ ٹو برن ان ہیل فائر. نو، وی کانٹ ڈو دیٹ. وی کانٹ گو اراؤنڈ اینڈ ٹاک ٹو پیپل لائک دیٹ. اب ایک اور کیریکٹر آ گیا ورس نمبر 207 میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. ایک اور کیٹیگری ہے لوگوں کی جنہوں نے کیا کیا ہے، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو کھپا دیا ہے، بیچ دیا ہے. ان کو ہر وقت لگتا ہے بس میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، میں وہ کام کر لوں جس میں خیر ہو، بس مجھے یہی کام کرنا ہے. اچھا یہ اللہ کو پسند ہے، آئی ایم ڈوئنگ اٹ. اچھا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، نہیں میں نے نہیں یہ کرنا. اس کا یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں میں بہت مہربان ہے. دس از اے ویری نیچرل، جسے کہتے ہیں نا ایموشن، نیچرل ریئیکشن. آپ گھر میں دیکھ لیں، آپ کالج میں دیکھ لیں، آپ آفیسز میں دیکھ لیں، جو انسان اندر باہر سے کھڑا ہوتا ہے اس کو سب پسند کرتے ہیں، سب اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. اور جو انسان نہیں ہوتا اس کو بہت پرابلمز ہوتی ہیں اپنی لائف میں. تو دس از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ پرسنالٹی. ہی سیلز ہمسیلف ٹو سیک Allah's pleasure. سیلنگ از کمپلیٹلی گیونگ سم تھنگ انٹائرلی. بیچ دیتا ہے، یشری، سودا کر لیتا ہے. ہز لائف، انجوائمنٹ، ہز ایگو، ہز کمفرٹ، سب چیزیں. یعنی صبح نیند آ رہی ہے، بسترے سے نکلنے کو دل نہیں چاہ رہا، لیکن اٹھتا ہے نماز کے لیے اللہ کی محبت میں کہ میں نے تو سودا کر لیا اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے. لباس اپنا درست رکھتا ہے، اپنے ریلیشن شپس کو درست رکھتا ہے، حلال حرام کا خیال رکھتا ہے. ٹوٹلی ڈیڈیکیٹنگ ونز لائف ٹو پلیز اللہ. اللہ کی رضا کے لیے سب چیزیں چھوڑ دیتا ہے. یہ بہت ہی خوبصورت ایک نریشن ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said, when Allah loves a slave, calls out Jibrail and says, I love so and so, so love him. Then Jibrail loves him. After that, Jibrail announces to the inhabitants of heavens that Allah loves so and so, so love him. And the inhabitants of the heavens, that is the angels, they also love him. And then make people on earth love him. یعنی جو لوگوں کی محبت کے پیچھے پھرتا ہے، کل ہم نے پڑھا تھا نا حدیث میں، ہم نے حدیث میں دیکھا تھا کہ جو لوگوں کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا آگے آگے بھاگتی ہے، اس کے قابو نہیں آتی. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو انسان اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کرتا ہے، تو پہلے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے کہتے ہیں امیجن آپ کر سکتی ہیں آپ کا نام لے کے کہا جا رہا، اپنے اپنے نام کا سوچیں، امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کا نام لے کے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے اس سے محبت ہے، مجھے آمنہ سے، ختیجہ سے، فاطمہ سے، زارا سے، عائشہ سے، اس سے محبت ہے. اور پھر جبرائیل علیہ السلام وہاں پہ نہیں رک رہے، وہ سارے فرشتوں کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت ہے، مجھے اس سے محبت ہے، تم بھی محبت کرو. اور پھر وہ دنیا والوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. That person is liked by people. لوگ اسے پسند کرتے ہیں، لوگ اس کی کمپنی میں رہنا چاہتے ہیں. تو ہمیں تو ایسا بندہ بننا ہے. اس کے لیے کام کرنا پڑے گا جو ورس نمبر 208 میں آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا. Now the address is to the believers. اے لوگو جو ایمان لائے ہو.
ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ہاف ہارٹیڈ کام نہ کرو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کو فالو نہیں کرو، اس کے قدموں کی پیروی نہیں کرو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان تمہیں اسلام میں پورا داخل نہیں ہونے دے گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ جب قرآن پڑھیں، جو بھی حکم پڑھیں، تو آپ اپنے آپ کو اینالائز کریں. ویئر ڈو آئی اسٹینڈ، میں یہ کر رہی ہوں نہیں کر رہی ہوں. اچھا، کچھ احکامات پہ آپ بڑے خوش ہوں گے، الحمدللہ I'm doing it. کچھ احکامات پہ آپ کو لگے گا یہ میں نہیں کر رہی، تو اپنے لیے پلان بنائیں کہ ان کاموں کو بھی کرنا ہے. کچھ احکامات آپ کو مشکل لگیں گے کہ یہ میرے سے بھی ہو نہیں پائیں گے، تو یہ نہ کہیں کہ یہ نہیں میں کر سکتی، کہیں I will do them too. تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن میں یہ بھی کروں گی. اور اپنے لیے پلان بنائیں، کیونکہ میں نے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کمپلیٹ اوبیڈینس آف اللہ تعالیٰ ان سائڈ آؤٹ. پھر یہ کہ اسلام میں نے پک اینڈ چوز نہیں کرنا. کسی آیت پہ تو میں بڑا عمل کر رہی ہوں، کسی آیت پہ کو میرا نہیں خیال اللہ تعالیٰ کا یہ مطلب ہے. ہر آیت کو ماننا ہے اور ہر آیت پہ عمل کرنا ہے. اور ہمارے سامنے اگزامپل ابراہیم علیہ السلام کی تھی کہ جب ان کو کہا گیا تھا اسلم، تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ اسلمت لرب العالمین، آئی سبمٹ. یہ نہیں کہا تھا اللہ تعالیٰ یہ والا دراصل حکم بڑا مشکل لگ رہا ہے، اس پہ میں عمل نہیں کر سکتا، اس پہ کر لیتا ہوں. ایسی بات نہیں تھی. اور فٹ سٹیپس آف شیطان کیا ہے؟ یعنی جو کام اللہ کو پسند ہے وہ آپ کو اس کے اپوزٹ کروائے گا، اپوزٹ طریقے سے آپ کے ساتھ کو ڈیل کروائے گا. اور پھر ایک اور امپورٹنٹ بات ہمیں بتائی جا رہی ہے ورس نمبر 209 میں، فَإِذَا زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تم سلپ ہو گئے، یہ جو ورڈ یہاں پہ امپورٹنٹ ہے، زللتم، سلپ ہو گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس کیا آ گئی؟ بینات، بہت کرسٹل کلیئر انسٹرکشن آ گئی. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو اللہ تعالیٰ بہت غلبے والا ہے، حکمت والا ہے. اچھا، سلپ کیسے ہوتے ہیں؟ کیا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میں یہاں سے گزر رہی ہوں اور میں بھی دھڑم سلپ ہو جاؤں گی؟ کون سلپ ہوا ہے کبھی؟ تقریباً سبھی ہوئے ہیں، کبھی سیڑھیوں سے ہوئے ہیں، کبھی کہیں ادھر سے ہوئے ہیں، ادھر سے ہوئے ہیں، سلپ ہوئے ہیں. اور جب سلپ ہوتے ہیں تو کتنا امبیرس فیل کرتے ہیں، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ پتہ ہی نہیں چلا، نظر ہی نہیں آیا، سمجھ ہی نہیں آئی. تو سلپ انسان ایسے ہوتا ہے. سلپ کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ ایک پوسٹر لگا ہوا ہے یہاں پر آپ انشاءاللہ سلپ ہوں گے، کوشش کر لیں اگر آپ اپنے آپ کو بچا سکتے. ایسے نہیں ہوتا. سلپ ایسے ہی انسان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی اپروپریٹ بات ہمیں یہاں کہی ہے کہ ہم جب ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے نا، تو پھر چانسز یہ ہے کہ ہم سلپ ہوتے ہیں. وہاں جب گڑبڑ ہوتی ہے تو یہ نہیں کہ ہم برے ہیں، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میں بہت بری ہوں، میں نے آیتیں پڑھی تھیں، میں نے یہ سنا تھا اور میں نے نہیں کیا، ہائی میں جہنم میں جاؤں گی، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، میں کر ہی نہیں پاتی. نہیں، ہم سلپ ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ زیادہ سلپ ہوتے ہیں، وہ اٹکھیلیاں کرتے ہیں نا ہر وقت. تو جو جتنا محتاط ہوگا، جتنا اسے نظر آ رہا ہے کہ سلپری فلور ہے، تو اتنا کیئرفل ہوگا تو کیا ہوگا؟ چانسز یہ ہیں کہ اس کی بچت ہو جائے گی. اور کچھ لوگ بہت محتاط ہوتے ہیں پھر بھی سلپ ہو جاتے ہیں. تو جب ہم سلپ ہوں گے تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ غلبے والا ہے. اللہ تعالیٰ میں دوبارہ بیک ٹو ٹریک کر دے گا. اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے. سو وی نیڈ ٹو بی کیئرفل. اس سلپ ہونے سے ہم نے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سلپنگ آف دا ٹنگ اور سلپنگ آف دا فٹ. غلط ڈائریکشن میں نہیں جانا، غلط بات نہیں بولنی. ٹو گو ٹو ایکسٹریمز از آلسو ڈیویشن فرام دا رائٹ پاتھ. سلپ ہونے والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ آہستہ سے سلپ ہو کے دوسری سڑک پہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک. اور who slips? The one who is not careful, not paying attention or is not prepared. جس نے تیاری نہیں کی ہوگی، جو کیجول ہوگا، جو توجہ نہیں دے رہا ہوگا، وہ سلپ کر جائے گا. تو ان تین معاملات میں ہم نے محتاط رہنا ہے. پھر ورس نمبر 210 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کس چیز کا انتظار کریں؟ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آ جائیں، فرشتے آ جائیں اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ سارے فیصلے کر دیں. ہم بھی سارا دن ایسی ڈسکشن کرتے ہیں، ابھی تو قیامت آنی ہے، ابھی تو یہ ہونا ہے، مائنر سائنس پورے ہونے ہیں، پھر میجر سائنس پورے ہونے ہیں، پھر امام مہدی نے آنا ہے، پھر دجال ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام. ابھی بڑا ٹائم ہے، بہت ٹائم ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟
فوراً ٹھیک کرو. ڈو ناٹ ویٹ فار دا لاسٹ ڈے. اس دن کا انتظار نہیں کرو. کیوں؟ آپ دیکھیں یہ حدیث بھی امپورٹنٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, angels come to you in succession by night and day, and all of them get together at the time of Fajr and Asr prayers. جیسے وہ واگا بارڈر پہ اگر آپ جائیں تو آپ دیکھتے ہیں گارڈ چینجنگ سیرمنی، لوگ اس کو جا کے دیکھتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتے ہمارے اوپر، ہم میں سے ہر ایک کے اوپر رکھے ہوئے ہیں جو فجر اور عصر کے ٹائم پہ چینج ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو جا کے رپورٹ کرتے ہیں. اور وہ رپورٹنگ کیا ہے؟ Those who have passed the night with you ascend, and Allah Ta'ala asks them, though He knows everything about you, well, in what state did you find my slave? The angel replies, when we left them, they were praying, and when we reached them, they were praying. تو جب فجر کے بعد وہ چینجنگ ہوتی ہے، وہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کس حالت میں میرے بندے کو تم نے پایا؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آنے والا ہے وہ بھی بتاتا ہے اللہ تعالیٰ جب ہم پہنچے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے. جو جانے والا ہے وہ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب ہم جا رہے تھے تو وہ نماز پڑھ رہا تھا یا نماز کی تیاری کر رہا تھا. لیکن اگر وہ بتائیں اللہ تعالیٰ وہ دراصل اس نے ساری رات وہ سیزن ختم کرنا تھا نا نیٹ فلکس پہ، اللہ تعالیٰ ساری رات وہ فون سے آف نہیں ہو سکی تو وہ تو سو رہی ہے اس وقت، خراٹے، سویٹ ڈریمز، اس کی تو آنکھ نہیں کھلی. یا کہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اماں ابا ڈانٹ رہے تھے، نماز کے لیے اٹھا رہے تھے اور وہ کہہ رہی تھی کیا مصیبت ہے میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں، سونے بھی نہیں دیتے. اسے پرواہ ہی نہیں، میری زندگی ہے نا میں خود جواب دے دوں گی. تو آپ سوچیں ڈیلی کیا رپورٹنگ جا رہی ہے. عصر کے ٹائم پہ بھی، اور عصر کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ وہ تو وہی بات ہے کالج سے آ کے تھکی ہوئی تھی پھر سو گئی نماز پڑھے بغیر، یا شاپنگ کے لیے گئی ہوئی ہے، یا فلمیں دیکھ رہی ہے، گانے سن رہی ہے، چیٹنگ کر رہی ہے، ویڈیو بنا کے ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کر رہی ہے. کیا بتائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ تو ہمیں اس معاملے میں کیئرفل ہونا ہے. پھر ورس نمبر 212 میں بتایا گیا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو بہت خوبصورت بنا دیا ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں، لک ڈاؤن کرتے ہیں ایمان والوں کو. حجاب والی عورت کو بی بی، سر کور کر لے تو کہتے ہیں تیل لگایا ہوا ہے آج، طبیعت ٹھیک ہے، عجیب سی لگ رہی ہے، آف. ویسے بھی ہر وقت مذاق اڑائیں گے، ملا کی دوڑ مسجد تک، اب تم ہمیں درس نہ دینا شروع کر دینا. بڑے معصوم سوال پوچھیں گے، تم جو سر کور کرتی ہو تو مطلب رات کو سوتے ہوئے بھی نہاتی کیسے ہو؟ حجاب اتار کے مطلب کیسے سر انکور کرتی ہو؟ کبھی مذاق اڑانا ہوتا ہے نا، اس طرح سے مذاق اڑایا جاتا ہے. والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخرت میں جن کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں ان سے اوپر ہوں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں دین والے لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا. آپ دیکھیں نا، اگر ایک مرد وہ اپنی شلوار یا اپنے پونچے کو ٹخنوں سے اوپر رکھے تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے، ہم اریٹیٹ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں صلاح مجھے اریٹیشن ہو رہی تھی اس کو دیکھ کے. لیکن خواتین کیپریز پہنتی ہیں اس پہ ہمیں کوئی اریٹیشن نہیں ہوتی، بیکاز دیٹ از ڈن ان دا نیم آف فیشن. تو وہ ہمیں ٹھیک لگتا ہے، حالانکہ بڑی لاجیکل سی بات ہے. تو دنیا کا ڈفرینس ہے بلیورز اور ڈس بلیورز کے لیے. یہ نہیں کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہم نے تو دعا میں مانگا بھی ہے حسنہ چاہیے، اللہ تعالیٰ چاہیے دنیا، اچھی دنیا چاہیے، لیکن ناٹ ایٹ دا ایکسپینس آف مائی آخرہ. آخرت نہیں میں نے چھوڑنی ہے اللہ تعالیٰ، آخرت مجھے چاہیے ہے، اور جہنم میں بھی نہیں میں نے جانا، بالکل نہیں جانا. یہ نا ایسی بات نہ کیا کریں چلو کیا ہوا دنیا میں مزے کر لیتے ہیں، تھوڑی سی سزا ملے گی، کلمہ گو ہیں آ جائیں گے باہر، وہ نہیں ہم برداشت کر سکیں گے اور ہمیں نہیں جانا اس میں. ٹھیک ہے، آپ ایک سیمسٹر ریپیٹ کرنا چاہیں گے؟ جو لوگ ریپیٹ کرتے ہیں کسی وجہ سے ان کو ڈپریشن ہی ہوتا رہتا ہے. ٹیچرز اسی لیے بیچاری ہر وقت کوشش کرتی ہیں کہ کسی اسٹوڈنٹ کو ریپیٹ نہ کرنا پڑے، پیچھے پڑی رہتی ہیں کہ بیٹا ابھی پڑھ لو، ریپیٹ نہ کرنا پڑے. مسئلہ ہی پڑا ہوا ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ٹیچر کو کوئی فائدہ ہے اس میں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ سے نہیں کیا جائے گا، تو وہ بات نہ کریں جو کہ پاسبل نہیں ہے.
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said in a hadith, paradise is surrounded by adversity and hellfire is surrounded by lusts. ایک اور حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ تو سب لوگ یہاں جانا چاہیں گے، سب لوگ جانا چاہیں گے یہاں پہ. پھر ان کو جہنم دکھائی گیا، اللہ تعالیٰ کوئی بھی نہیں اس میں آئے گا انشاءاللہ. پھر ان کو راستہ دکھایا گیا، تو جنت کا راستہ کیسا تھا؟ کانٹوں سے بھرا ہوا، مشکلات سے بھرا ہوا. اور جہنم کا راستہ کیسا تھا؟ خواہشات والا. تو جو جنت کا راستہ ہے اس میں مشکلات ہیں، اس میں سٹرگلز ہیں. جیسے جو لوگ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ جاتے ہیں، K2 پہ جاتے ہیں، کتنی اپنی جان کو مصیبت میں ڈالتے ہیں، لیکن وہ جو ایک فیلنگ آتی ہے، اوپر جاتے ہیں اور ایک فلیگ لگاتے ہیں. کبھی دیکھیں کوئی ڈاکیومنٹری، کتنی مشکل زندگی وہ گزارتے ہیں. تو جنت ایسے ہے جب انسان اتنی سٹرگل کے بعد وہاں پہنچے گا کہے گا I made it. ایگزام میں آپ محنت کرتے ہیں، اچھا GP آتا ہے، آپ کتنے خوش ہوتے ہیں میں نے اتنی محنت کی تھی. وہ ویل ڈیزروڈ لگتا ہے آپ کو. اور جہنم کا راستہ خواہشات والا ہے. جتنی خواہشات پہ آپ چلیں گے وہ آپ کو جہنم کے قریب کر دے گا. پھر یہ بھی کانسیپٹ آیا ورس نمبر 214 میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. اللہ تعالیٰ سوال اٹھاتے ہیں کیا تم نے سوچ لیا، گمان کر لیا تم ایسی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ایسی سوچ لیا تم نے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، کہ اس سے پہلے تمہارے پاس اتنی مثالیں آ چکی ہیں جو پہلے لوگ گزر گئے. بَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ. ان کو جھنجھوڑا گیا، ان کو مصیبتیں آئیں، سختیاں آئیں، ہلا مارے گئے. زُلْزِلُوا، ہلا مارے گئے. یہاں تک کہ ان کے رسول اور ایمان لانے والے لوگوں نے پوچھا مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ الا، خبردار رہو، اِنَّ نَصْرُ اللَّهِ قریب، اللہ کی مدد قریب ہی ہے. یعنی ٹیسٹ ہوا، ٹیسٹ کے بعد وہ جنت میں گئے. سو اللہ تعالیٰ نے بہت سے ٹیسٹ رکھے اور ٹیسٹ کے ساتھ ہی انسان کو جنت میں بھیجا. اور اب ہم نے یہاں سے کیا سیکھا ہے کہ لائف ول keep bringing you the same test over and over again until you pass it. بہت سارے ٹیسٹ زندگی میں آتے رہتے ہیں اور ہمیں ان کو پاس کرنا ہوتا ہے. تو اب ہم کیوں آخری بات یہ کر لیں کہ وہ جو ادخلوا فی السلم کافہ کا ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائے، یہ ہم کیوں نہیں کرتے؟ ایک تو ہمیں لوگوں کے اس سے ڈر لگتا ہے، جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم دل سے نہیں چاہتے، ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، میری فرینڈز کیا کہیں گی، سب لوگ کیا. اس وجہ سے ہم نہیں وہ کام کرتے. پیئر پریشر ہم پہ بہت ہوتا ہے، انسیڈ پریشر ہوتا ہے آف آل دوز پیپل ہو آر ناٹ فالوئنگ دا رائٹ پاتھ. ڈیزائرز بھی ہماری ہوتی ہیں، وہ ہمیں کھینچتی رہتی ہیں. پھر ورلڈلی کمپٹیشن ہوتا ہے، ہمیں ہر وقت لگتا ہے کہ یہ نہ میں کسی چیز میں پیچھے رہ جاؤں. یعنی جب میں نے میڈیسن پریکٹس کرتے ہوئے قرآن پڑھا تو میرے ارد گرد کے سب لوگوں نے مجھے کہا تم اپنے ڈاکٹر سرکل میں پیچھے رہ جاؤ گی. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. فیئرز ہوتے ہیں ہمارے اندر کہ یہ نہ میں کیری نہ کر سکوں. جو لوگ نماز بھی پڑھنا شروع کرتے ہیں ان کو ڈر ہوتا ہے یہ نہ میرے سے پڑھی نہ جائیں. جو لوگ حجاب لیتے ہیں ان کو بھی ڈر ہوتا ہے یہ نہ مطلب آج میں کور کر رہی ہوں لیکن میں لانگ لاسٹنگ نہ اپنا کوئی ڈیسیجن لے سکوں. ہم ان باتوں سے ڈر جاتے ہیں اور پھر ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے. اپنی فیئر کو آئیڈینٹیفائی کیا کریں، کیا فیئر ہے میرا، اور اس کو ایڈریس کیا کریں کہ میں نے کیا کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ہیلپ ٹرائل کے بعد آتی ہے. اللہ مدد کرتا ہے اور ہمیں تھوڑا سا بس اس میں چلنا ہوتا ہے، چند سال، چند مہینے، تو اس کے بعد اللہ کی مدد آ جاتی ہے. تو یہاں سے ہمارے لیے آج کا لرننگ آؤٹ کم ہے سکسیس اکرز when your dreams get bigger than your excuses. تو جب آپ اپنی دعاؤں کو بڑا بنا لیں گے، جنت میں جانے والے ڈریم کو بڑا بنا لیں گے، اپنے ایکسکیوزز کو چھوٹا کر دیں گے، آپ کو مشکل نہیں ہوگی. آپ دین کو بھی فالو کریں گے. وہی بات جو ہم نے کی ہے کہ دنیا کی حسنات بھی لیں گے، انشاءاللہ آخرت کی بھی لیں گے، اور اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بھی بچائیں گے. تو اس دعا کو بہت زیادہ اپنی لائف میں شامل کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.